السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہم حمص میں ایک علاقے میں آ گئے، ایک بازار کے اندر سے ہوتے ہوئی عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، مسجد وضریح الصحابی الجلیل عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قبر پر یہاں قبر بھی ہے، مسجد بھی ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری سی۔ اس مسجد کے اندر خوبصورت مسجد بھی بنی ہے، یہ بالکل قبلے کی طرف، اور یہ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ رابع اربعۃ فی الاسلام، یعنی یہ چار بندوں میں سے چوتھا بندہ ہے جو اسلام قبول کیا انہوں نے۔ یہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد یہ ہے، اور عمرو بن عبسہ بن خالد بن حذیفہ بن عمرو بن خلف یہ ہے، اس کا کنیہ ابا نجیح ہے۔ اور یہ اسلام کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ بازار میں تھے اس زمانے میں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس اس دین میں کون شامل ہے؟ قال معی رجلان، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس دو بندے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ تو فرماتے میں بھی اسلام قبول کیا، اور میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں ابھی آپ کے ساتھ رہوں یا قوم کی طرف جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ، کیونکہ سخت تکلیف کا زمانہ تھا، پریشانی تھی، اور جب اسلام زندہ ہو جائے گا اور پھر آپ یعنی مطلب یہ لوگ بڑھ جائیں گے تو آپ آ جانا۔ اور بھی روایات ہے، اور یہ پورا تختی اس کے بارے میں لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ بڑی خوبصورت مسجد یہاں بنی ہوئی ہے، صاف ستھرا نظیف ماشاءاللہ۔ یہ تختیہ تلاوت کے لیے یہاں رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت مسجد یہاں بنی ہوئی ہے۔ حضرت صحابی رسول عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اظن مات فی اواخر خلافت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وتوفی فی مدینۃ حمص سنۃ 25 ہجریہ، 25 ہجری میں حمص میں انتقال کر گئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے آخر میں۔ تو یہ میں نے کہا ہے کہ اور زیارت حمص میں آپ کو کرا دیں۔ ویسا آج ہم حمص پہنچے تھے اپنے شیخ خالد کے میزبانی میں، ان کے گھر پر ہم تھے، ابھی پہنچے ہیں، اور ابھی ہمیں یہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شبیہ ہو جبریل ہے، حسین ماشاءاللہ، ان کے قبر پر انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کی برکات سے، ان کے علوم سے، ان کی سے ہمیں مالا مال فرمائے۔